الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر، جس کو بیٹل آف ٹرینچ کہا جاتا ہے، خندق والی سورہ احزاب والی جنگ، اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا بڑا ظہور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ تھوڑا سا جو ہے جسے پیس کر روٹی گھر والی بنا رہی ہے، اور آپ اپنے ساتھ ایک یا دو صحابہ کو لے آئیں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے کے عمل میں مصروف تھے، اور کھانے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، حتیٰ کہ صحابہ آ کے اپنا کرتا اٹھا کے دکھاتے تھے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے کہ دو پتھر بندھے ہیں۔ تو ایسے بھوک کا عالم تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی اعلان کر دیا کہ بھئی سارے خندق کھودنے والے تمام سارے صحابہ آ جاؤ، بھئی فلانے صحابی کے گھر پہ دعوت ہے۔ اب انہوں نے سن لیا، گھر جا کے اہلیہ کو بتلایا کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ دو تین صحابہ کو لے آئیں، لیکن آپ نے تو علل اعلان سب کو کہہ دیا ہے۔ اب اہلیہ کہنے لگیں کہ بس اللہ کے رسول جانے، اس کا اللہ جانے، بس انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ گھر جا کے جو کھانا سالن پکایا ہے اس کا ڈھکن نہیں ہٹائیے گا، اور جس میں روٹیاں پکا کے آپ نے دسترخوان میں رکھی ہیں اس کو نہ کھولیے گا، میں خود آ کے اسے کھولوں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے اہلیہ کو بتا دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ وہ دیگچی لے کر بیٹھ گئے، ایسے ہی روٹیوں کا جس میں کپڑے میں وہ بند تھیں اس کو لے کے بیٹھ گئے، اور اپنے مبارک ہاتھ سے صحابہ کو بٹھاتے گئے، کھلاتے گئے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً ہزاروں صحابہ نے اتنے سے کھانے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور سیر ہو کر سب چلے گئے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا اور پیٹ بھر کے کھایا، اور کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کری اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو وہیں پہ جوڑ دیا، اور وہ بکری کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ اور جتنی روٹیاں بنائی تھیں ابتدا میں، اتنی ہی ان صحابی کو پکڑا دی کہ لو بھائی ہمارا کھانا تو ہو گیا، اب یہ تم لوگ کھا لو۔ یعنی کہ جتنا پکا تھا وہ سب ہی لوٹا دیا واپس۔ تو یہ ہے برکت۔ اس سے ہم نے ایک عمل سیکھا۔ میں نے خود جب میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں یہ واقعہ سنا تو میں نے ایک دفعہ اس پہ عمل کر کے دیکھا۔ وہ ہمارے یہاں گھر میں ایک دعوت تھی، جس دعوت میں تقریباً 45 سے 50 لوگ شریک تھے، اور جو کھانا تھا جب وہ پہنچا جتنا آرڈر کیا تھا تو وہ اس کے آدھے سے بھی کم تھا۔ تو
تو گھر والے بڑے حیران، اور دیکھتے ہی انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو 60 لوگوں کا، مزید اوپر 10 15 20 لوگوں کا ہم نے انتظام کیا تھا، یہ کھانا کم کیسے آیا ہے؟ اب وہ ماننے کو تیار نہیں، حیران۔ میں نے خیر کہا بھائی اب موقع آ گیا وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل اپنانے کا۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی سنا تھا، انہوں نے بتلایا تھا بھائی 3 بار نا آپ سورہ یاسین پڑھ کے ہر چیز پہ نا پھونک دیں، ایک تو یہ کام۔ دوسرا جو سالن ہے اگر یا چاول ہیں، ایک ذرہ سالن اور ایک دانہ چاول کا نا کہیں بھی گرنا نہیں چاہیے۔ اب اس احتیاط کے ساتھ اگر ان 2 عمل کرنے کے ساتھ کسی نے کھانا کھلایا سب کو، پورا ہو جائے گا۔ بس اس دن ہم نے اپنے ہاتھ سے میں نے یہ چیز اپنائی، اور 3 بار سورہ یاسین پڑھی، پھونک دیا سالن پہ، جو چاول تھے اس پہ، اور جو روٹیاں تھیں اس پر۔ اب اتنی احتیاط کے ساتھ، اچھا وہ ڈھکن بھی پورا نہیں آپ ہٹائیں گے، اگر ڈھکن بھی پورا ہٹاؤ گے تو برکت گئی، تو ڈھکن بھی بس ایک ہاتھ سے ہٹانا ہے اور نکالنا ہے، ایسے نکالنا ہے کہ کوئی چاول نہ گرے کوئی سالن نہ گرے۔ اس احتیاط کے ساتھ الحمدللہ کھلایا، 50 لوگوں نے کھا لیا اور کھانا بچا ہوا تھا، اور اتنا مزے کا کھانا تھا، سب نے پیٹ بھر بھر کے دبا دبا کے کھایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہو جاتا ہے نا مرچ تیز کر دیجی، کھانا کم ہو گیا تھا۔ سب نے کھایا اور رج کے کھایا، اور پھر بھی جب ہم نے آخر میں دیکھا تو کھانا ماشاءاللہ بچا ہوا تھا، تو گھر والے حیران رہ گئے یہ کیسے ہوا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں نا سنت میں کیا ہے؟ برکت ہی برکت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔